نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ شعر علامہ اقبال کی شاعری کے انقلابی اور تنبیہی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ شعر ان کے مشہور ترانہ ملی سے لیا گیا ہے، جس میں وہ ہندوستان کے مسلمانوں اور باشندوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستان والوں سے مراد ہندوستان کے مسلمان ہیں۔ تشریح: اقبال نے اس شعر میں ہندوستان کے باشندوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ اگر حالات کی سنگینی کو نہ سمجھیں اور اپنی غفلت، کمزوری اور باہمی انتشار کو برقرار رکھیں تو وہ مٹ جائیں گے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر قوم میں اتحاد، شعور اور جد و جہد کا جذبہ نہ ہو تو وہ تاریخ میں گمنام ہو جائے گی۔ پہلا مصرع: نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو۔ یہاں اقبال ہندوستان کے عوام، خاص طور پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی موجودہ صورتحال کو نہ سمجھا، اپنے حقوق کی حفاظت نہ کی اور غلامی سے آزادی کے لیے نہ جاگے تو وہ مکمل طور پر فنا ہو جائیں گے۔ دوسرا مصرع: تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ مصرع مزید شدت پیدا کرتا ہے اور انجام کی سنگینی کو نمایاں کرتا ہے۔ اگر ایک قوم بیدار نہ ہو اور اپنی بقا کی جد و جہد نہ کرے تو نہ صرف وہ تباہ ہو جاتی ہے بلکہ تاریخ بھی اسے فراموش کر دیتی ہے۔ ایسی قوم کی کہانی سنانے والا بھی کوئی نہیں بچتا، کیونکہ وہ خود تاریخ کے اوراق سے مٹ جاتی ہے۔ پیغام: یہ شعر غلامی، قومی زوال اور اجتماعی بے حسی کے خلاف ایک انتباہ ہے۔ اقبال قوم کو خواب غفلت سے جگا کر خود ہی اتحاد اور جد و جہد کی راہ پر گامزن ہونے کا درس دے رہے ہیں تاکہ وہ تاریخ میں اپنا مقام برقرار رکھ سکے۔ یہ الفاظ آج بھی کسی بھی قوم کے لیے ایک سبق ہیں۔ اگر وہ اپنے حالات پر توجہ نہ دے اور خود کو نہ سنوارے تو وہ نیست و نابود ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال کا ہندوستان اور انگریزوں کے حوالے سے نظریہ نہایت گہرا، فلسفیانہ اور سیاسی بصیرت سے بھرپور تھا۔ وہ ہندوستان میں برطانوی سامراجی تسلط کے سخت ناقد تھے اور مسلمانوں کی جداگانہ شناخت اور سیاسی حقوق کے بڑے حامی تھے۔ اقبال کا ہندوستان میں برطانوی راج پر موقف: اقبال نے برطانوی حکومت کو ہندوستان کی تباہی اور مسلمانوں کے زوال کا ذمہ دار قرار دیا۔ ان کے نزدیک انگریزوں نے نہ صرف سیاسی طور پر ہندوستان پر قبضہ کیا بلکہ اس کی تہذیب، معیشت، ثقافت کو بھی نقصان پہنچایا۔ انہوں نے اپنی شاعری اور تقریروں میں برطانوی استعماریت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اہم اشعار: دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ اقبال مغربی سامراجی قوتوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ان کے ظلم و جبر کے لیے نہیں ہے۔ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ برطانوی حکومت نے تعلیمی نظام کو تبدیل کر کے مسلمانوں کے فکری زوال میں کردار ادا کیا۔ اقبال کا تصور قومیت اور مسلمانوں کی علیحدہ شناخت: اقبال نے ہمیشہ یہ بات واضح کی کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان محض ایک فرقہ نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہے جن کی اپنی تہذیب، ثقافت اور نظریہ حیات ہے۔ ان کے نزدیک مغربی طرز کی وطنی قومیت ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھی، کیونکہ اس میں ان کے مذہبی اور ثقافتی تشخص کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ اہم اشعار: ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہاں اقبال وطنی قومیت کے تصور کو مسترد کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت پر زور دیتے ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال نے مسلمانوں کو یورپی قوموں سے مختلف قرار دیا اور انہیں اسلامی اقدار پر مبنی اتحاد کا درس دیا۔ انگریزوں کے خلاف جد و جہد اور مسلمانوں کے لیے سیاسی بیداری: اقبال نے انگریزوں کے خلاف براہ راست مزاحمت کا راستہ تو اختیار نہیں کیا، لیکن انہوں نے مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا کرنے اور انہیں انگریزوں کی چالوں سے خبردار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1929 میں خطبہ الہ آباد میں انہوں نے پہلی بار مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا جہاں وہ اپنی اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے برطانوی سامراج کے ذریعے نافذ کردہ تعلیمی، سیاسی اور اقتصادی نظام کی مخالفت کی جو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف تھا۔
وہ مسلمان میں ہندو اکثریت غلبے کے بھی خلاف تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمان ایک کمزور اقلیت بن جائیں گے۔ نتیجہ: اقبال کے نزدیک انگریزوں کی غلامی سے نجات صرف اسی صورت میں ممکن تھی جب مسلمان اپنی خودی کو پہچانیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی ایک الگ ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کریں۔ ان کا یہ نظریہ آگے چل کر تحریک پاکستان کی بنیاد بنا، جس کا نتیجہ 1947 میں پاکستان کے قیام کی صورت میں نکلا۔